السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل اسلامک پوائنٹ آف ویو۔ آج کی ویڈیو میں ہم غیبت کے متعلق بات کریں گے کہ غیبت ہے کیا اور غیبت کرنا کتنا بڑا گناہ ہے اور کن صورتوں میں غیبت جائز ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، کیا تم جانتے ہو کہ غیبت کیا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہما نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے اپنے بھائی کا ذکر کسی ایسی بات کے ساتھ کرنا کہ وہ اسے ناپسند کرتا ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ یہ فرمائیں کہ اگر میرے بھائی میں وہ بات موجود ہو جو میں کہہ رہا ہوں تو کیا پھر بھی یہ غیبت ہے؟ آپ نے فرمایا، اگر اس میں وہ خامی موجود ہے جو تم کہہ رہے ہو تو یقیناً تم نے اس کی غیبت کی، اور اگر وہ بات اس میں موجود نہیں جو تم نے کہی ہے تو پھر تم نے اس پر بہتان باندھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورۃ الحجرات آیت نمبر 112 میں بھی سخت وعید کی ہے، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ۔ تم میں کوئی شخص دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ تم اسے برا جانتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیبت کی ایسی واضح اور جامع تعریف کی ہے کہ اس میں کوئی بہام باقی رہتا ہی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے اپنے بھائی کے متعلق ایسے الفاظ میں تذکرہ کرنا جس کو وہ ناپسند کرتا ہے، یہی غیبت ہے۔ امام نووی رحمہ اللہ نے فرمایا، وہ چیز اس کے بدن کے ساتھ تعلق رکھتی ہو یا اس دین سے یا دنیا سے ہو، یا اس کی شکل و صورت یا اخلاق کے بارے، یا اس کے مال، اولاد، والدین، بیوی یا بچوں کے متعلق ہو، لباس کے متعلق ہو، چال ڈھال اور بول چال کے متعلق ہو، کوئی بھی چیز کا تذکرہ جو اسے ناپسند ہو وہ غیبت ہے۔ اور کن صورتوں میں غیبت کرنا جائز ہے؟ اس کی پہلی صورت یہ ہے کہ مظلوم کو حق ہے کہ وہ ظالم کے خلاف بات کرے۔ دوسری صورت، کسی گناہ یا برے کام کو روکنے کے لیے ایسے لوگوں کو اطلاع دینا جو اس کے ساتھ مل کر اسے روک سکیں۔ اور تیسری صورت، مسلمانوں کی خیر خواہی اور لوگوں کو شر سے بچانے کے لیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو غیبت سے محفوظ رکھے۔